اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا کہ آدم نے جو غلطی کی ہے فنسیا، وہ بھول گیا، یعنی بھول کر غلطی کی۔ تو نسیان کا اطلاق انبیاء پہ ہوتا ہے، جیسے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی اور آپ نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی جب بھی حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرو۔ کتنے دفعہ یعنی آدمی مسلمان کو کہنا پڑتا ہے کہ درود پڑھو، اس کی تو فطرت بن جائے نا کہ حضور کا نام آیا فوراً صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے یہ علماء کا اتفاق ہے کہ جتنے محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، یہ جنت میں سب سے زیادہ حضور کے قریب ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑے گا وہ میرے قریب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ درود تو ان کا ہوگا، جو کہ یہ ہر وقت جب حدیث لکھتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر وقت ان کی زبان پہ حضور کی درود ہے۔ تو لہذا یہ قیامت والے دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوں۔ اب تو نعوذ باللہ ہم گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں، اس لیے نہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ صحیح عبادت ہوتی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، آخری عمر میں بڑھاپے میں بھی روزانہ 10 پارے منزل پڑھتے تھے اور 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ پھر ذکر الگ ہوتا تھا۔ آج کل تو بس نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حرم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، قصے کر رہے ہیں، کہانیاں کر رہے ہیں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، موبائل سن رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، فلمیں بنا رہے ہیں، آگے عورتیں کھڑی ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل یہ نہ کہو کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو تو ہماری زبانوں پہ درود آئے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اب صحابی کھڑے، انہوں نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھو، یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی نہ میں بھولا۔ صحابی نے پھر عرض کیا حضور یا تو نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے۔ حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز چھوٹی ہوئی۔ اس نے تیسرے دفعہ کہا قصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور نے باقی صحابہ کو دیکھا اور فرمایا کہ صدق ذو الیدین، یعنی صدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا سچ کہہ رہا ہے۔ یہ پیار کا جملہ ہے، ورنہ ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، کسی کے 3 یا 4 تو نہیں ہوتے، یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی علامت ہے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے جو یہ باتیں 3 دفعہ کہی ہیں، کہیں حضور میری کوئی جرت پہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صدق ذو الیدین، یہ 2 ہاتھوں والا سچ۔ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ، سچ کہہ رہا ہے۔ حضور پاک نے پھر 2 رکعتیں پڑھائیں۔ تو اب معنی یہ ہے کہ آدمی بھول سکتا ہے، انبیاء بھی بھول سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھے اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتلایا ہے کہ آج رات لیلۃ القدر تھی، اور تقریباً 25 کی رات تھی۔
حضور نے فرمایا میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ صبح کی نماز پہ جب جاؤں گا تو صحابہ کو بتاؤں گا، لیکن نسیت ہو، اللہ پاک نے مجھے بھلا دیا، وہ دماغ سے ہی نکل گئی، میں نہیں بتا سکتا۔ تو اس میں بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، تو لہذا علماء نے فرمایا کہ بھئی پیغمبر بھول بھی سکتا ہے اور سہو بھی ہو جاتا ہے، لیکن عمدن پیغمبر کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ الحمدللہ الحمدللہ علماء حق، علماء اہل سنت والجماعت، علماء توحید، ان لوگوں نے کہا ہے کہ حضور پاک معصوم ہیں، صرف نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے بھی آپ معصوم ہیں۔ اس کی انہوں نے دلیل دی ہے کہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک دن حضور پاک نے رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی سے، جس کے ساتھ مل کے حضور بکریاں چلاتے تھے، حضور پاک نے بکریاں بھی چلائی ہیں، اللہ قراریت ہے، یعنی قریش کی بکریاں بھی چلائی ہیں اجرت لے کر۔ تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ بھئی آج فلاں سردار کی شادی ہے، اور شادی کی رات سنا ہے کہ بڑی رونق ہوتی ہے اور بڑے قصے ہوتے ہیں اور بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، اگر کل میری بکریاں تم چراؤ تو میں رات جا کے دیکھ لوں کہ کیا شادی میں کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں حاضر ہوں، میں چراؤں گا، آپ بالکل جائیں۔ حضور فرماتی ہیں میں آیا تو مجلس یعنی انتظام سارے ہو چکے تھے، لوگ بھی آ کر بیٹھ رہے تھے، لیکن ابھی وہ شادی کے گانے ماننے اور قصے کہانیاں شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں چونکہ تھکا ہوا تھا، بیٹھے بیٹھے ٹیک لگا کے جو بیٹھا تو مجھ پہ غالب بنی نوم، نیند غالب آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ سورج جب نکلا تو میری آنکھ کھلی، میں پھر گیا ساتھی کے پاس، انہوں نے کہا ہاں کیا دیکھا؟ میں نے کہا میں تو سو گیا۔ تو اس نے کہا ایسا کریں کہ کل رات بھی ہوگا، آپ پھر دوبارہ جائیں، میں آپ کی بکریاں چراؤں گا، فکر نہ کریں۔ حضور فرماتے میں دوسری رات بھی آیا، آگے بیٹھا، اب میں بالکل تیار بیٹھا ہوں کہ آج بالکل نہیں سونا ہے، لیکن غالباً نیند آ گئی اور میں نہیں دیکھ سکا کیا ہوا۔ اس سے علماء نے دلیل پکڑی، یہ نیند ایسے نہیں آئی، اللہ نے سلا دیا، میرا بدری یہ تیرے دیکھنے کی نیند نہیں ہے، اللہ نے حفاظت فرمائی اپنے پیغمبر کی کہ یہ آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ شادی کے گانے اور شادی کے لولے ٹپے سنیں۔ اس لیے تو علماء نے کہا یعنی حضور نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے کہ اللہ کا پہرا جو تھا ان پر وہ لگا تھا۔ اور یہ بھی مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ معصوم تو فرشتے بھی ہوتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں کیونکہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن ایک ہے عصمت اضطراری اور ایک ہے عصمت اختیاری۔ فرشتوں کی عصمت سے انبیاء کی عصمت کا زیادہ شان ہے، کیونکہ فرشتے تو معذور ہیں، ان کے اندر تو اللہ نے وہ حیوانیت رکھی نہیں، شہوت رکھی نہیں۔ اگر وہ عورت کو اور کھانے کو پینے کا خیال نہیں کرتے کون سی بڑی بات ہے؟ اگر ایک آدمی نامرد ہو، وہ کہے جی رات ایک بڑی خوبصورت لڑکی میرے ساتھ تھی لیکن میں نے اس کو نہیں چھیڑا، نامرد ہے، چھیڑتا کیا ہے؟ کمال تو تب ہے نا کہ طاقت بھی ہو، جمال بھی ہو، حسن بھی ہو، موقع بھی ہو، دستور بھی ہو، اور خود حسن درخواست کرے، خود امراۃ العزیز کہے کہ حیت لک قال معاذ اللہ، یوسف کہ اللہ کی پناہ میں گناہ کروں، انہ ربی احسن مثوائی، میرے اللہ نے مجھے کتنا ٹھکانہ دیا ہے کہ میں غلام بن کے بک رہا تھا، اللہ نے تم لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی، اب میں شہزادوں کی طرح رہ رہا ہوں اور تم مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہو۔
اب حضرت یوسف یہ ہے عصمت کہ جوانی بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، اور خود حسن درخواست کر رہا ہے، سارے دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ ہوتی ہے عصمت، یہ انبیاء کی شان۔ تو ہمارے اکابر نے فرمایا کہ انبیاء معصوم ہیں، اور خاص طور پہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور جو نماز میں بھول گئے نا، یہ حضور کے لیے تو نسیان تھا، لیکن امت کے لیے تو دین بن گیا۔ ہمیں کون بتلاتا کہ اگر نماز میں بھول جائیں تو کیا کریں؟ اگر حضور کبھی نہ بھولتے، کبھی حضور میں نسیان نہ ہوتا، تو ہمیں یہ مسئلہ کون سمجھاتا؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دراصل یہ نسیان بظاہر تو نبی کے لیے نسیان ہے، لیکن امت کے لیے دین ہے۔ جیسے کہ میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، غزوات ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح کے قریب یعنی کافی رات گزر گئی، آپ نے قافلہ روک دیا، قافلہ تھک گیا، سواریاں بھی تھک گئی۔ حضور نے فرمایا کہ بلال حاضر یا سے فرمایا کہ تم نہ سونا، جاگتے رہو، قافلہ سب سو جائے گا، میں بھی سونا چاہتا ہوں، لیکن جب اذان کا وقت ہو تو اذان کہہ کے ہمیں جگا دینا۔ حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال جو ہے نا، یہ حضور کے وہ مؤذن ہیں جو سفر میں بھی اور حضر میں بھی، مکے میں بھی، مدینہ، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، کبھی حضور کی زندگی میں جدا نہیں ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ فرماتی ہے کہ میں نے ایک اونٹ کی پلان ہوتی ہے نا اوپر رکھنے والی، اس سے ایسے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا کہ جیسے جیسے صبح کے آثار ظاہر ہوں گے تو میں اذان دوں گا۔ کہتا ہے کہ بغلبنی النوم، نیند آ گئی، اور ایسی نیند آئی، سب تھکے ہوئے تھے نا، حضور بھی سو گئے۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا۔ حضور بڑے ناراض ہوئے، فرمایا بلال کو بلاؤ۔ بلال حاضر ہوئے، ہم نے کہا تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، جب اللہ کا نبی سو گیا تو بلال کی کیا طاقت ہے، میں بھی سو گیا۔ حضور نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادي فإن بها شیطان، نکلو اس وادی سے، یہاں شیطان ہے، اس کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز جو ہے قضا ہو گئی ہے۔ اس سے علماء نے استدلال فرمایا ہے کہ جن گھروں کے اندر نماز نہ ہو وہ شیطان کا گھر ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک میں بھی ایک اشکال ہے کہ بھئی حضور کیسے سو گئے؟ چونکہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا تنام قلبی ولا تنام عینایا ولا تنام قلبی، نیند میں بھی میری یہ کیفیت ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، اس کا اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے۔ یہ صرف حضور کی خصلت ہے کہ فرمایا کہ ہاں یہ ہے کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، میرا دل، تو پھر حضور کو نیند کیسے آ گئی؟ علماء نے فرمایا چونکہ نیند کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، دل سے نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور نہ سوتے تو امت کو یہ مسئلہ کون سمجھاتا کہ اگر آدمی کو نیند آ جائے، نماز چلی جائے تو وہ کیا کرے؟ اس لیے ورنہ اللہ جبریل بھیج کے نہیں جگا سکتے تھے۔ بھئی اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنا جوتا بھی پہنا ہوا تھا، اس زمانے میں بے انتہا شدت تھی، گرمی تھی، نیچے پتھر تھے، مسجدوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، کوئی قالین یا کوئی فرش نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے کبھی کبھی صحابہ جوتا بھی پہن لیتے تھے نماز میں، اور جوتا اگر پاک ہو تو پہننا جائز بھی ہے، لیکن حضور نے نماز میں کھڑے کھڑے اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی جس نے پہنا ہوا تھا اس نے بھی اتار دیا۔ حضور جب
فارغ ہوئے فرمایا تم لوگوں نے کیوں جوتے اتارے؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے جب جوتا اتار دیا تو ہم کیسے پہنے رہتے؟ آپ نے فرمایا جانی جبریل، اللہ نے جبریل بھیجا نماز میں، اس نے مجھے بتلایا کہ آپ کے جوتے میں کچھ لگا ہوا ہے، اتار دیں۔ تو اگر اللہ جبریل بھیج کے یہ خبر دے سکتے ہیں تو اللہ اپنے نبی کی نماز قضا کرا دے، جبریل نہیں بھیج سکتے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ انبیاء سے سہو بھی ہوتا ہے، نسیان بھی ہو جاتا ہے، غلبہ نوم بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے، امت کے لیے ہر چیز میں دین ہی دین ہے، وہ قیامت تک کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ یہ ساری تمہید میں نے کیوں عرض کی ہے؟ صرف بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آدم اللہ کا خلیفہ ہے، نبی ہے، اور اگر وہ بھی شرک کرے تو پھر اور کون بچ سکتا ہے؟ اللہ کا نبی تو پاک ہوتا ہے، تو انہوں نے کیسے شرک کیا؟ اصل مسئلہ یہی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید عرض کی ہے کہ بھئی آدم تو نبی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور پھر آدم علیہ السلام شیطان کے ڈسے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے درخت کھایا اور آسمانوں سے اترے، آپ کے کپڑے اترے، آپ کو اتنا عرصہ اللہ کے آگے فریاد کرنی پڑی، پھر اس کی بعد میں کیسے آ گئے؟ اس لیے بعض علماء نے کئی جوابات دیے ہیں کہ بھئی نام ہی رکھا تھا نا تو یہ شرک فی الاسم تو ہے لیکن شرک فی الذات نہیں ہے، اللہ پاک ہر قسم کے شرک، تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہم کہیں گے کہ شرک خفی تھا۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ریا جو ہے، ریا یہ شرک خفی ہے۔ کیا معنی؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا کہ مرید آگے ہیں تو نماز لمبی کر دی۔ کبھی مریدوں کو پتہ لگے کہ سبحان اللہ پیر صاحب کی نماز تو دیکھو جناب، اور آنکھ خلوت میں روندہ کار دیگر میں گنند، اور جب گھر میں ہوتے ہیں تو پھر نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو یہ ریا ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ مثلاً ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، رکوع میں ہے، اس کو جوتی کی آواز آئی، وہ سمجھ گیا کہ میری مسجد کا متولی آ رہا ہے، رکوع لمبا کر دیا تاکہ اس کا رکوع مل جائے، رکعت مل جائے۔ یہ بھی ریا ہے۔ تم نماز پڑھا، تمہیں کیا کوئی مل جائے نہ ملے نہ ملے۔ تو ریا کو بھی حضور نے فرمایا کہ شرک خفی ہے، جلی تو نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آدم نے یہ جو بات کی یہ شرک خفی تھا، لیکن بات سنیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شان آدم کے خلاف ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ یہ غلطی آدم علیہ السلام یا حوا سے نہیں ہوئی، ان کی جو آگے اولاد ہوئی ہے، ذریت ہوئی ہے، ان سے ہوئی ہے یہ غلطی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تعالی اللہ عما یشرکون، جمع کا صیغہ ہے۔ اگر صرف آدم و حوا ہوتے تو ہوتا عما یشرکان، یشرکون نہ ہوتا۔ تو اللہ نے اولاد آدم کے بارے میں بتلایا ہے کہ جب اولاد کی تمنا ہو خدا سے مانگتے ہیں، اور جب اولاد ہو جائے تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ پھر مزاروں پہ جاتے ہیں جناب، وہاں جا کے ہم نے بال جو ہے نا بچے کی جھنڈ اتارنی ہے، سائیں کی مزار پہ جا کے اتارنی ہے۔ پتہ نہیں وہ بالوں کو کیا کرے گے سائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اس سے مراد ذریت آدم ہے، آدم کی اولاد سے یہ باتیں ہوئی ہے، آدم و حوا سے نہیں ہوئی۔ لیکن اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو نسبت تو آدم کی طرف ہوگی، لیکن ساری اس کی اولاد ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ثم، کیونکہ آخر کا لفظ جو ہے وہ دلیل ہے ہمارے اس دعوے کی۔ اللہ فرماتے ہیں فتعالی اللہ عما یشرکون، تو جمع کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد اولاد آدم ہے، آدم و حوا شرک سے پاک ہیں۔ واللہ